السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ ہماری تنوین کمپلیٹ ہو گئی، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش یہ ہمارے ختم ہو گئے، اور امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین کے معنی ہے نون کی آواز پیدا کرنا۔ ہم نے پہلے پیج سے جو ہماری پہلی ویڈیو تھی اس میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ حروف مفردات، حروف تہجی، وہ ہیں 29، اور ان میں 7 ہم نے موٹے حروف پڑھے تھے، خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ 3 نرم پڑھے تھے، ثا، ذال، ظا، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آتی۔ 3 سیٹی والے پڑھے تھے، ذا، سین، صاد، اور اس کے بعد ہم نے 6 حروف حلقی پڑھے تھے، جو حلق سے نکلنے والے ہیں وہ 6 حروف ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اس کے بعد ہم نے حرکات پڑھی تھی۔ حرکات مختصراً 2 قسم کی ہیں، پڑی حرکات اور کھڑی حرکات۔ پڑی زیر زبر پیش کو پڑی حرکات کہتے ہیں، اور وہ ذرا سی بھی لمبی نہیں ہوتی، اور جو کھڑی حرکات ہیں، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، وہ تھوڑی تھوڑی لمبی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تنوین کو، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین کے معنی ہے نون کی آواز پیدا کرنا۔ اب ہم پڑھیں گے جزم۔ امید ہے آپ کو اس کی پہچان ہوگی جزم کی۔ یہ حرف کے اوپر دال کی شکل کی ہوتی ہے، یہ اس طرح۔ اگر آپ بچوں کو سکھاتے ہیں نا تو بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ نے دال پڑھا ہوا ہے، تو یہ دال کی شکل کی جو حرف کے اوپر ہوتی ہے وہ جزم ہوتی ہے۔ اب جو حرف کے اوپر ٹیڑھی سی لکیر ہوتی ہے وہ زبر ہوتی ہے، جب ہم سکھاتے ہیں بچوں کو۔ جو نیچے ٹیڑھی سی لکیر ہوتی ہے وہ زیر ہوتی ہے، جو واو کی طرح ہوتی ہے وہ پیش ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم جزم سکھاتے ہیں تو اس کے حرف کے اوپر جو دال کی طرح ہوتی ہے، دال کی شکل کی ہوتی ہے، اسے جزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، تا تی تو، یعنی ہم نے زبر کی مشق کی اور زبر کو ذرا بھی ہم نے لمبا نہیں کیا۔ آگے پھر ہم نے پڑھا تا 2 زبر تن، تا 2 زیر تن، تا 2 پیش تن، تن تن تن، تن تن تن۔ اب ہم نے یہ بھی پڑھ لی۔ اب ہم جزم پڑھیں گے۔ اب دیکھیں یہ حرف کے اوپر ہے جزم، تو اس کو ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اگر صرف تا ہے اور اس کے اوپر جزم ہے، ہم کیسے پڑھیں گے؟ یہ تا ہی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ زبر، پیچھے حرف پہ زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، اس کے ساتھ ملا کے ہم جزم کو پڑھ سکتے ہیں، اور ایسے ہی پڑھیں گے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہے حمزہ زبر تا ات۔ جزم اسے سکون بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جزم بھی کہتے ہیں اور یا سکون بھی کہتے ہیں۔ اور جزم کا کیا کام ہے؟ ملانا۔ اب یہ جو جزم ہے نا، یہ پچھلے زبر کو اپنے حرف کے ساتھ ملائے گی۔ یہ دیکھیں، اب یہ تو خالی ہے جزم، اب یہ کسی چیز کو نہیں ملا سکتی۔ اب یہاں پہ جب حمزہ آیا اور حمزہ پہ زبر آئی ہے، تو یہ جزم حمزہ کی زبر کو اپنے حرف کے ساتھ ملا لے گی۔ حمزہ زبر تا ات، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حمزہ زیر، اب زیر آ گئی ہے تو زیر کو یہ اپنے حرف کے ساتھ ملائے گی۔ حمزہ زیر تا ات، ات ات۔ اب پیش آ گیا، حمزہ پیش تا
ات، 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 ات۔ اب جزم اکیلے میں نہیں پڑھی جاتی، جزم ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے، نوٹس بھی بنا لینے ہیں کہ جزم اپنے سے پچھلے حرف والے زیر زبر پیش کو اپنے حرف کے ساتھ ملاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جزم کا کام ہے ملانا، جزم اپنے سے پچھلے زیر زبر پیش والے حرف کو اپنے حرف کے ساتھ ملاتی ہے، جیسے ات، ات، ات۔ حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اب، 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 اب۔ اب یہ جو با ہے، جب بھی با پہ جزم آئے گی تو با کو ہلا کے پڑھا جائے گا۔ باقی یہ 5 حروف اس میں ایسے آئیں گے جنہیں ہلا کے پڑھا جاتا ہے، باقی کسی حرف کو ہلا کے نہیں پڑھا جاتا، مضبوطی اور جماؤ سے پڑھا جاتا ہے۔ یہ جیسے جیسے ہم جزم پڑھیں گے آپ کو اس کی پہچان ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کو ہلا کے پڑھ رہے ہیں، پھر ہم اس میں سے جب ہم جزم کے سارے حروف پڑھ لیں گے تو ہم اس میں سے 5 حروف الگ سے نکال لیں گے اور اس کی پریکٹس کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اب، 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 اب۔ اب اس کو ایسے نہیں پڑھنا اب، 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 روکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہلا کے پڑھنا ہے، اب، اب، اب۔ یہ پھر وہی آ گیا تا، ات، 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 یہ ہم اوپر بھی پڑھ چکے ہیں۔ حمزہ زبر تھا اث، اب یہ آپ نے جو پہلے پیج پہ سیکھے ہیں آپ نے پورے اینڈ تک آپ نے یہ سارے حروف ایسے ہی پڑھنے ہیں۔ حمزہ زبر تھا اث، سیٹی کی آواز نہ آئے، سا کو ہم زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ، پیش کے ساتھ اسی طرح پڑھیں گے۔ اوپر سامنے والی جو 2 دانت ہیں ان کے کنارے پہ زبان رکھ کے ادا کریں گے تو سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ اث، 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 اث۔ حمزہ زبر تھا اث، حمزہ زیر تھا اث، حمزہ پیش تھا اث، 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 اث۔ آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، آپ نے ایسے نہیں پڑھنا اس، 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 یہ سین نہیں ہے۔ اگر آپ ایسے پڑھیں گے تو آپ سین پڑھیں گے، تھا نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے سیکھ لیا ہے، اب آپ نے ایسے ہی پریکٹس کرنی ہے اور ایسے ہی پڑھنا ہے۔ اث، اث، اث۔ حمزہ زبر جیم آج، آج، ہم نے یہ ہلا کے پڑھا تھا، اس کو بھی ہلا کے پڑھیں گے۔ حمزہ زبر جیم آج، حمزہ زیر جیم اج، آج، اج۔ حمزہ پیش جیم اوج، آج، اج، اوج، آج، اج، اوج۔ اب دیکھیں اس کو ہلا کے پڑھیں گے، ہم ایسے نہیں پڑھیں گے آج، اج، اوج، ایسے نہیں، روکنا نہیں ہے، اس کو ہلا کے پڑھنا ہے، یہ باؤنس ہوتی ہے آواز اس کی۔ حمزہ زبر جیم آج، حمزہ زیر جیم ایج، حمزہ پیش جیم اوج، آج، ایج، اوج۔ جزم کے حروف کی آپ کو بہت زیادہ پریکٹس چاہیے، آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ ایک ہی دفعہ پڑھا اور آپ نے کہا مجھے آ گیا، ایسے نہیں آتا جب تک کہ آپ اس کی پریکٹس نہیں کریں گے۔ آپ اس کو لے کے بیٹھیں اور حروف کی پریکٹس کریں جزم کے ساتھ۔ حمزہ زبر ہا اح، اح، اب ہا ہے یہ تو اس کی آواز جزم کے ساتھ بھی آنی چاہیے، اح۔ حمزہ زیر ہا اح، اح، اح۔ حمزہ پیش ہا اح، 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 اح۔ حمزہ زبر خو اخ، حمزہ زیر خو اخ، اب یہ خو موٹا ہے، جزم کے ساتھ بھی ہم موٹا ہی پڑھیں گے۔ حمزہ زبر خو اخ، حمزہ زیر خو اخ، حمزہ پیش خو اخ، 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 اخ۔ اب اس کو ایسے نہیں پڑھنا اخ، 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 تو یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ ہم نے صرف ابھی ہلا کے جو پڑھنے والے حروف ہیں وہ 2 پڑھے ہیں، با اور جیم، بس صرف ان کو ہلا کے پڑھنا ہے، یہ ذرا بھی نہ ہلنے پائیں۔ اح، 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 اخ، اخ، اخ۔ اب دال ہے، اس کو بھی ہم ہلا کے پڑھیں گے، پہلے ہم نے با کو ہلا کے پڑھا
پھر ہم نے جیم کو ہلا کے پڑھا اور اب ہم دال کو ہلا کے پڑھیں گے. حمزہ زبر دال اد، حمزہ زیر دال اد، حمزہ پیش دال اد، اد اد اد، اد اد اد. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اد 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 نہیں پڑھنا، اد اد اد. اب ہے ذال. آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ذال نرم حرف ہے، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. تو اوپر سامنے کے 2 دانت جو ہیں ان کے کنارے پہ زبان رکھ کے ادا کریں گے. امید ہے کہ اب آپ اتنی دفعہ سامنے والے دانتوں پہ زبان رکھ چکے ہوں گے ان حروف پہ کہ اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ جو نئے سننے والے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ نئے حروف جو ہیں وہ نرم ہیں. اوپر سامنے کے جو 2 دانت ہیں ان کے کنارے پہ زبان رکھیں گے تو یہ ادا ہوگا. آپ کو تو ظاہرہ سمجھ آ گیا، آپ پہلے جو پہلی ویڈیو ہے وہاں سے سیکھ رہے ہیں، آپ کو تو سمجھ ہے. لیکن جو نئے ہیں ان کو بتانا بہت ضروری ہے کہ اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. حمزہ زبر دال از، حمزہ زیر دال از، حمزہ پیش دال از، از از از، از از از، از از از. اگر ہم پڑھیں گے از 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 تو یہ زا بن جائے گا، یہ ذال نہیں رہے گا، تو ترجمہ بدل جائے گا. تو اسی لیے ہم ہر حرف کو مخارج کے ساتھ ادا کریں گے جیسے ہم نے سیکھا ہے. اب یہ ہلا کے پڑھیں گے اد اد اد، اد از از. آج کا لیسن ہم اتنا ہی یہاں تک رکھتے ہیں. آپ اس کی پریکٹس کریں، بار بار اس کو سنیں، کیونکہ جزم کے حروف جو ہیں یہ آگے چل کے آپ کو بہت ہیلپ دیں گے اگر آپ نے صحیح سیکھے. اب دیکھیں تا پہ جزم ہے تو ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے، یہ تا ہی پڑھا جائے گا. جزم والا حرف تب بھی پڑھا جاتا ہے جب پیچھے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کیونکہ جزم اپنے سے جو پچھلا حرف ہے اس کی حرکت کو اپنے حرف کے ساتھ ملاتی ہے. اب یہ حرکت ہے، اس کو اپنے حرف کے ساتھ ملائے گی. حمزہ زبر تا ات، ات ات، اب اب اب، ات ات ات، اث اث اث، اج اج اج، اح اح اح، اخ اخ اخ، اد اد اد، از از از. اب یہ کنٹرول کرنا ہے، اس کو ایسے نہیں پڑھنا از از از، تو یہ غلط ہو جائے گا. ٹوٹل ہلا کے ہم نے اس مشق میں کیا سیکھا ہے؟ با، جیم اور دال کو ہلا کے پڑھنا ہے، باقی کوئی حرف ہلنے نہ پائے. از از از. امید ہے آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہم اپنا لیسن ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.